نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے کہ جس طرح یہ پہلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی روزوں کی فرضیت کی چاہت اور حکم بتاتا ہے، جس پہ مومن کو دو چیزوں کی عطا ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں روزہ رکھنا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں روزہ رکھنے سے تقوی کی عطا ہے۔ جب دو چیزیں مومن بجا لاتا ہے، حکم میں روزہ رکھتا ہے، تو وجود اس کا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور یہ وجود کی پاکی و صفائی ہے جو اسے حکم ماننے سے عطا ہوئی ہے، جو کہ تقوی ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یہ دولت ایسے ہی ہے جیسے کوئی کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹتی ہے، پانی پیتا ہے تو پیاس بجھتی ہے، شادی بیاہ کرتا ہے تو اولاد ہوتی ہے۔ کوئی کھانا پینا چھوڑتا ہے تو بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، اور مباشرت چھوڑتا ہے تو جس طرح بھوک چھوڑنے سے، جس طرح پیاس چھوڑنے سے وہ کیا چھوڑتا ہے؟ پانی اور کھانا چھوڑتا ہے، اس سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح مباشرت چھوڑنے سے شادی نہیں چھوڑتا، شادی کا عمل چھوڑتا ہے، روٹی نہیں چھوڑتا، پانی نہیں چھوڑتا، وقتی کھانے پینے اور شادی کا عمل چھوڑتا ہے اور اللہ کا حکم مانتا ہے۔ اب پتہ یہ ہوا کہ اللہ کا حکم ماننا روزے میں ہے۔ جو مومن کو حکم ماننے کی وجہ سے لعلکم تتقون، متقی، پرہیزگار، تقوی کی عطا دیتا ہے۔
روزے میں اگر تقوی عطا نہ ہو تو یہ وہ روزہ ہے جو روزہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس نے کسی چیز کا عمل چھوڑا ہوتا ہے۔ عمل چھوڑ کر وقتی طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ عمل چھوڑا اگر وقتی طور پر ہوتا ہے تو اس سے وقتی طور پر بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، اور دنیا میں کوئی عمل کرنے سے اسے خوشی ملتی ہے، وہ خوشی اس کی وقتی طور پر اس کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو روزے میں تقوی اختیار نہیں کرتا، جو روزے میں تقوی کا جو حصول ہے، حکم ماننا، وہ حکم نہیں مانتا، وقتی طور پر عمل چھوڑتا ہے، یہ ہے وہ بات کہ بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا۔ شیر یعنی مرد وہ ہے جس نے خواہش کی نفی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم حلال مان کر کی ہے۔ خواہش کی نفی کرنا یہ کوئی بہادری تھوڑی ہے، تبھی خواہش بھی ہوتی ہے، حلال حکم بھی ہوتا ہے، تبھی خواہش ہو، اور اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یہ تو روزہ ہے۔ تبھی خواہش ہو اور حکم کے خلاف نہ ہو، حکم کے مطابق ہو، یہ تو تقوی ہے، دین ہے۔ روزہ رکھنے والا اگر روزہ رکھتا ہے تب بھی روزہ ہے نا۔ خواہش کی نفی کرنے والا جب خواہش کی نفی کرتا ہے تو تبھی خواہش کی نفی ہے نا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تبھی اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ٹھکانہ جنت نہیں بناتا تو جو اس نے بنایا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کیا روزہ اور کیا عبادت؟ عبادت تو تب ہے جب خواہش تبھی اللہ کے حکم میں پوری کی جاتی ہے، جب خواہش تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چھوڑ دی جاتی ہے۔ عبادت بھی ہو اور روزہ بھی ہو، تب دو جنتیں ہیں کہ عبادت پر جنت عطا ہوتی ہے اور روزے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو ملتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا صلہ اور اس کی جزا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے۔ دو جنتیں ایسے ہی عطا ہو گئی۔ پہلی جنت جو کہ عبادت پر ہوتی ہے وہ کوئی لیتا نہیں، اللہ کی جنت تو بہت بڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے پہلی جنت عبادت یعنی اللہ کی کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی تصدیق کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تب وہ اللہ سے پہلی جنت لیتا ہے۔ دوسری جنت تو اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور جسے اللہ اپنا بندہ کہتا ہے لعلکم تتقون، وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے کہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ اپنے بندے کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، تو میں جس کے ساتھ ہوں اس سے ملا جاتا ہے جا کر۔
وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے۔ گھر میں اگر وہ نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ فلانی جگہ گیا ہوا ہے، اگر ملا ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، انا رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہوتا ہے کہ وہ منافق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ میرے نبی رسول ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ انا کا رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اپنے بندے کی تصدیق کرتا ہے اور بندہ اللہ کی تصدیق کرتا ہے۔ پہلے جب ایمان لاتا ہے تو پہلا جنتی وہ جنتی ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ پہلی جنت ہے۔ جب یہ مومن دوبارہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو یہ دوبارہ جس جنت میں داخل ہوا ہے، یہ پہلی جنت عبادت پر ہے، حکم ماننے پر ہے کہ یہ حکم پہلا جو تھا وہ تھا لا تقربوا، کہ قریب نہ جانا، اور حکم کے مطابق نہ ہو سکا تو جنت سے نیچے اترنا پڑا۔ اور جب دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تقوی میں متقی بنا دیا، یہ اللہ کا حکم ماننے والا ہو گیا، جس میں اللہ کی چاہت پوری ہوئی، تو یہ دوبارہ جنت میں داخل ہوا۔ یہ دوبارہ جنت میں داخل ہونے والا ہے جو دو جنتیں پاتا ہے۔ ایک جنت عبادت پر ہے اور ایک جنت اللہ پروردگار کا بندہ ہونے پر ہے۔ جنت پر جو عبادت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ حکم ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ ان میں سے ایک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ فرمایا ما منعک ان تسجد، کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، کس نے تجھے منع کیا؟ مانا اللہ کا بندہ نہ رہا۔ پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، اللہ اس کی تصدیق فرماتا ہے کہ اس نے میرا حکم مانا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میرا بندہ ہے، اس نے بھی تو پہلے اللہ کا حکم مان کر اللہ پروردگار کی تصدیق کی ہوتی ہے، ایمان لایا ہوتا ہے۔ اللہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ مجھ پر ایمان لایا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں، اس نے اللہ کا حکم مانا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اس نے اللہ کا حکم مانا ہے، جنت میں داخل ہو گیا۔ ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ لمن خاف مقام ربہ ولہ جنتان، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔
ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ کیا مانا تھا؟ ایمان لانے سے پہلے اس نے کیا مانا تھا؟ اللہ کا حکم مانا تھا کہ اللہ کا حکم ہے مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہارا رب، خالق و مالک ہوں، یہی ہوا تھا۔ پھر جب اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی کہ اس نے میرا حکم مانا ہے، یہ مومن ہے، منافق نہیں ہے، تو جنتی ہو گیا کہ نہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جنتی ہو گیا، جنتی کے لیے روزہ آیا ہے۔ نمازیں بخشوانے گیا تھا، اللہ پاک نے روزہ بھی ڈال دیا۔ روزہ تو بعد میں ہے۔ عورت کو نماز ایام کے اندر معاف ہے، روزہ تو نہیں معاف۔ عبادت تو ایک دن عارضی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ تو ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو، اور جس کا ساتھ یار کا ختم ہو جائے، دوستی کا ختم ہو جائے، محبت کا ختم ہو جائے، وہ تو ساتھ کوئی اور ہی ہوگا جو اسے اپنا بنا لے، ورنہ ساتھ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ لوہا ہی ہوتا ہے، اور تو کوئی دوسری چیز نہیں ہوتا، لیکن جب آگ میں وہ پڑا رہتا ہے تو لوہا آگ ہو جاتا ہے۔ اگر لوہا اپنے آپ میں پڑا رہے تو لوہا ہی رہتا ہے، آگ تو نہیں نہ ہو جاتا۔ ساتھ بدل جائے پھر جو ساتھ ملتا ہے بندہ وہ ہو جاتا ہے۔ جس کا ساتھ محبت میں اللہ کے ساتھ ہے، محبت میں اللہ کے بندے کے ساتھ ہے، اس کا ساتھ اگر جہنم میں شیطان کے ساتھ ہو جائے تو ساتھ بدلنے کی وجہ سے وہ شیطان بھی ہو جاتا ہے، اور شیطان کا پیروکار ہو کر وہی اس پر عذاب آ جاتا ہے جو شیطان پر جہنم کا عذاب ہے۔ اس کے پاس کیا رہ گیا؟ اور اگر مومن ہوتا، مومن رہتا، تو اللہ پروردگار کی جنت بھی پاتا، اور جنت میں اللہ کے بندوں کا ساتھ بھی پاتا۔ اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتا، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ جب تک کوئی دو نہ ہو لے اس وقت تک اس نے روزہ تو رکھا ہے، لیکن روزے سے اسے ملا کچھ نہیں۔ ایک جنتی نہ ہو رہے کہ تمہیں روزہ اس لیے دیا گیا ہے کہ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے والا جنتی ہو جاتا ہے، اور جنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بندہ ہے وہ جنتیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب وہ جنتی ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اگر پہلے وہ جہنمی ہو گیا ہے اس کی بخشش ہو جائے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ جنتی ہونے پر وہ جنتیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ساتھ جو کسی کو ملتا ہے یہ اس لیے ملتا ہے کہ پہلے روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ پہلوں پر بھی فرض ہوا ہے۔ یہ پہلوں پر جو روزہ فرض ہوا ہے، جو پہلوں کو جنت ملی ہے، جب یہ روزہ رکھتا ہے تو اسے بھی جنت ملتی ہے۔ لیکن اگر یہ پہلے ہی جنتی ہے تو پہلے بھی جو اسے روزے ملے تھے وہ اس نے رکھے تھے، پہلے بھی جو اس نے حکم مانے تھے
وہ عبادت ہوئی تھی پہلے بھی یہ سارا کام پر جنتی ہونا تو ضروری ہے نا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ کسی کو ملے اور وہ جنتی نہ ہو جائے، روزے رکھ کر اس کی بخشش نہ ہو جائے، اس پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ ایک بار جنتی ہونا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا۔ پہلے بھی اس نے اللہ کا حکم مانا تھا، جنتی ہو گیا تھا، اب بھی اللہ کے حکم میں جنت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حکم ماننے سے تو جنت ہی رہے گی، جنت ہے۔ یہ جنت اسے اس لیے ملی ہے کہ اس نے اللہ کا حکم مانا ہے، جو کہ تصدیق کے اندر ہے۔ اور پھر کوئی جب جنتی ہو جاتا ہے، حکم مانتا اور اللہ کی تصدیق کرتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے، متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کسی کی تصدیق نہیں کرتا، کیا اس کی تصدیق کرنے سے اس کے کوئی درجے بلند ہونے والے ہیں؟ اس کی تقدیس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی تصدیق جو ہے ساری کی ساری اس کی ہوتی ہے نا، ایمانی تو نہیں نہ ہوتی۔ ایمانی تصدیق اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ حکم میں تصدیق حکم کی تھوڑی ہوتی ہے۔ جس نے حکم دیا ہوتا ہے اللہ، یہ تو اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ شیطان سے یہی تو وہ بات ہوئی تھی کہ ما منعک ان تسجد، کس نے تجھے میرا حکم ماننے سے منع کیا؟ کس نے تجھے میرا حکم ماننے سے منع کیا؟ وہ تو حکم اللہ پروردگار پوچھ رہا ہے۔ اللہ کو تو وہ مانتا تھا، اللہ کو تو مانتا تھا۔ جب وہ اللہ کو مانتا تھا، پھر اللہ نے اسے شیطان جو کیا وہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اللہ کو جو مانتا تھا ایسے ہی مانتا تھا جیسے وہ اللہ کے حکم کو مان کر مسلمان ہوا تھا۔ اللہ نے بتانا نہیں تھا، ہمیں نہیں سمجھانا تھا کہ یہ حکم ماننا، مجھے ماننا ہے، اور یہ حکم ماننا، میرے حکم کو تجھ سے ماننا ہے۔ جب میرا حکم تجھ سے مانا جائے گا، میں نہیں اسے مانوں گا، اور جب تو میرا حکم مجھ سے مانے گا تب میں مانوں گا۔ یہ موٹی سی بات ہے، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تو چلو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے نا کہ بھوک مٹانے کا عمل چھوڑتا ہوں تو وقتی بھوک مٹی ہوتی ہے، پیاس مٹانے کا عمل چھوڑتا ہوں تو وقتی پیاس مٹی ہوتی ہے، شادی کا عمل وقتی چھوڑتا ہوں تو شادی کا عمل وقتی چھوڑا ہوتا ہے۔ ایک بات وقتی ہے اور ایک بات اس چیز کا چھوڑنا ہے۔ کوئی بھوک کے لیے کھانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے جب تک ہے، کب تک چلے گا؟ کوئی پانی وقتی نہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، دیکھیں گے کب تک چلے گا؟ شادی کا عمل بالکل چھوڑ دے، دیکھیں گے کب تک چلے گا؟ اولاد نہیں ہوتی، بھوک نہیں مٹتی، پیاس نہیں بجھتی۔ کیوں؟ اس نے وقتی پیاس بھوک وغیرہ کا عمل نہیں چھوڑا، بلکہ بھوک پیاس اس کا انکار کر دیا۔ روزہ اگر جنت نہیں ہے تو پہلے جنتی ہونا ہے، جو کہ عبادت اللہ کا حکم ماننے سے ہے۔ جب تک کوئی اللہ کا حکم مانتا نہیں، وہ روزہ کیا رکھتا ہے؟ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ روزہ رکھ بھی لے گا
تو جدھر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دے گا روزہ ادھر ٹوٹ جائے گا، روزہ جاری نہیں رہ سکتا۔ یہ پہلا جنتی ہے جو دوسری جنت پانے کے قابل ہے۔ جس کی پہلی جنت ہی نہیں ہوئی وہ دوسری جنت کیسے حاصل کرے گا؟ پہلی جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے تو دوسری جنت بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ پہلی جنت اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ پروردگار کا حکم مانتا ہے اور اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسری جنت اللہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی تصدیق کرتا ہے، ذات صفات افعال، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دوسری جنت دیتا ہے۔ پہلی جنت میں وہ جنت کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری جنت میں وہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کدھر سے جنت آئی ہے؟ کیا میرے روزے سے جنت آئی ہے؟ کیا میری عبادت سے جنت آئی ہے؟ یا کیا یہ سارا کچھ اللہ دینے والا ہے؟ اگر یہ سارا کچھ اللہ دینے والا ہے تو اللہ تو دے سکتا ہے، اور اگر کوئی اور دینے والا ہے تو یہ تو کفر شرک ہے، لعنت ہے۔ لعنت سے بڑھ کر بڑی لعنت ہے کہ اور کوئی دینے والا کوئی نہیں ہے اور اسے کوئی دیتا ہے۔ جب کوئی اسے یہ دیتا ہے تو اسے ملتا بھی کچھ نہیں ہے، اور جو اسے ملتا ہے، جو یہ لینا چاہتا ہے، وہ کفر شرک اور منافقت ہے۔ اسے کیا نہیں ملا اور کیا مل گیا یہ بھی تو دیکھو نا۔ یہی تو سمجھداری عقل مندی ہے کہ دیکھا جائے اسے کیا ملا اور کیا نہیں ملا۔ دینے والے کی جھولی میرے اور آپ کے سامنے ہے، نظر آنا کیا؟ یہ تو نظر تو آگے رہتا ہے کہ دکھانے والا اللہ دکھا رہا ہے یہ سارا کچھ۔ جب اللہ کسی کو دکھانے پر آ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا اسے نظر ہی نہ آئے؟ یہ تو نہ نظر آ کے بھی نظر آتا ہے۔ یہ ہے وہ دلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالی تصدیق میں مومن کو دیتا ہے، اور حقیقت رحمت محبت میں صائم روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے کہ عبادت میں اس کا حکم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ حکم کی ادائیگی تعلیم میں کی جاتی ہے، ورنہ عبادت کی ادائیگی نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ اکبر تعلیم میں کہنا ہے، اور اگر تعلیم میں اللہ اکبر نہ کہا تو پوری نماز میں وہ سارا کچھ کرتا رہے، قیام بھی کرے، ایک آیت بھی پڑھے، رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے، قومہ بھی کرے، جلسہ بھی کرے، پہلی آخری اتحیات پر بھی بیٹھے، نماز سے السلام علیکم کہہ کر فارغ بھی ہو جائے، نماز نہیں ہوتی۔ یہ سارا کچھ کیا کرایا کھوہ میں گر جاتا ہے۔ وضو، غسل، کپڑوں کا پہننا، حلال کمانا، حلال کھا کے آنا، وضو، غسل، سارا کچھ جو اس نے کیا ہوتا ہے، صرف ایک اللہ اکبر تعلیم میں نہ کہنے کی وجہ سے ایک نماز کیا، قیامت تک کی زندگی مل جائے، قیامت تک نماز پڑھتا رہے، عبادت ہی نہیں ہوتی، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ اپنی نماز سلام پھیرنے کے بعد جب ختم کرتا ہے، یہ عابد اس کے منہ پر، یہ اس کی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ غفلت کی نماز ہوتی ہے، لعنت کی اس میں مار ہوتی ہے۔ یہ پوری زندگی سجدے کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، ایک سجدہ حکم کے خلاف نہ کرنے کی وجہ سے ابا واستکبر وکان من الکافرین لعنتی ہو جاتا ہے۔ عبادت
حکمی تعلیم ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ روزہ حکمی تعلیم میں ادا نہیں ہوتا، روزہ وہ عبادت ہے جو میں اور آپ خود کرتے ہیں تب ادا ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہی نہیں۔ میں اور آپ کرتے ہیں، خود ادا کرتے ہیں، تعلیم نہیں ادا کرتی کہ اللہ اکبر کہنے والا تعلیم میں اسے ادا کرتا ہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں جو صائم ہے، روزہ رکھنے والا ہے، وہ خود اسے ادا کرتا ہے۔ میں ہوں جو کھاتا نہیں، میں ہوں جو پیتا نہیں، میں ہوں جو مباشرت نہیں کرتا۔ آپ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، میں ہوں جو روزہ رکھتا ہوں۔ اس میں تعلیم نہیں ہوتی، اس میں میں اور آپ ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے عبادت ہے جو کہ تعلیم میں کی جاتی ہے، اللہ کے لیے روزہ ہے جو میں اور آپ رکھتے ہیں۔ فرق ہے، اور جس نے یہ فرق نہیں جانا اسے کیا پتا۔ ایک ہی بات ہم کہیں گے اور کیا کہہ سکتے ہیں، اسے کیا پتا سے مراد یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، اور جسے پتہ ہے کیا کہیں گے، اسے روزہ، اسے عبادت، ان دو کا پتہ ہے۔ اور جسے پتہ ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ پتے والا جو ہوتا ہے وہی اپنا پتہ بتاتا ہے، دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کوئی اسے کہ اپنا پتہ نہ بتا، یہ کیسے ہو جائے گا، وہ اپنا پتہ نہیں بتائے گا۔ پھر تو نے پوچھا کیوں ہے؟ تو نہ بھی پوچھے، اس نے اپنا پتہ تو بتانا ہے۔ انا عبد اللہ، کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے، تیرے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے، اور جب اللہ اسے پوچھتا ہے وہ نہیں اللہ کو بتاتا۔ پانچوں دفعہ 5 نمازیں ادا کر کے وہ بتاتا ہے، روزے میں وہ بتاتا ہے، جب بھی اللہ اس سے پوچھتا ہے تب ہی بتاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ پوچھے اور وہ بتائے نا؟ جب تو پوچھتا ہے تب تجھے بتاتا ہے کہ تو کون ہے، وہ کہے گا میں مسلمان مومن ہوں۔ جب اللہ پوچھے گا تو کون ہے، وہ بتائے گا انا عبد اللہ، میں اللہ تیرا بندہ ہوں۔ نہ بھی تو بتائے تو دیکھنے والا تجھے دیکھ کر جان لے گا کہ تو ہے ہی اللہ کا تعارف، تجھے دیکھ کر اللہ نظر آ جاتا ہے۔ اور کس کس بات سے آنکھیں پھیرے گا، چاروں طرف تو اللہ ہے، کس کس طرف سے آنکھیں پھیرے گا؟ چاروں طرف سے تو بتانے والے موجود ہیں، کہیں ماں بتاتی ہے، کہیں باپ بتاتا ہے، کہیں شادی کرنے والوں کی یہ شادی بتاتی ہے، کہیں نائی بتاتا ہے، کہیں تائی بتاتا ہے، کہیں آپا جی آ جاتی ہے، کہیں خالہ جی آ جاتی ہے، کہیں خالہ جی کا باڑا ہوتا ہے، کہیں یہ ہوتا ہے، کہیں وہ ہوتا ہے، کہیں کباڑا ہوتا ہے، کہیں تالا ہوتا ہے۔ کون سی وہ جگہ ہے؟ چاروں طرف تو وہی ہے، جدھر تو دیکھے گا وہی نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ ہے، اور تو ہے کوئی نہیں۔ کتنا تو بھاگے گا، آخر تھک کر گر جائے گا، وہاں بھی اللہ ہی ہوگا، وہاں ہی فرشتہ ہی ہوگا۔ اگر مخلوق سے بھاگ کر وہاں گرا ہوگا تو تب بھی وہاں فرشتہ ہوگا، اور اگر فرشتے سے بھاگ کر وہاں گرا ہوگا تب بھی وہاں فرشتہ ہی ہوگا۔ کدھر جا رہا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ غیر سے بندہ بھاگے، تاکہ غیر سے بھاگنا اللہ دیکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے غیر سے بھاگتا دے کر پناہ اور خود ماوا و ملجا ہو جائے۔ ورنہ اللہ سے بھاگ کر بندہ کہاں بھاگ سکتا ہے کوئی جگہ، ہے کوئی ٹھکانہ؟ روزہ رکھنے والا ہے، جب اس نے روزہ عبادت میں رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالی
کہ حکم کو ماننے میں اس کے اعضاء کی اصلاح ہو گئی، وجود پاک اور صاف ہو گیا۔ آنکھ اس کی اللہ کے حکم میں دیکھتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، کان پاک ہو جاتا ہے، زبان پاک ہو جاتی ہے، کہ یہ حکم میں سارا کچھ ہوتا ہے۔ حکم ہے ہی اصلاح کرنے والا، یصلی اعمالکم۔ حکم وضو ہے، حکم غسل ہے، حکم وجود کی پاکی ہے، اور پاکی میں عبادت ہے، عبادت ہے، پاکی میں عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والا عبادت کرتا ہے۔ حکم ماننا ایمان ہے، اور ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بجا لانا پاکی ہے۔ پاک بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ کس میں یہ جنتی ہوا ہے؟ حکم ماننے میں جنتی ہوا ہے۔ ہمیشہ سے پہلوں پر بھی ہم پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم بھیجتا رہا ہے۔ حکم ماننے والا ھدی للمتقین پہلا جنتی ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، پہلا اللہ کا حکم ماننے والا ہدایت پر ہے، اور یہ ہدایت پر جو ہوتا ہے یہ جنتی ہے، پہلا جنتی یہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے اللہ کا حکم مانا ہے، حکم ماننے کی وجہ سے مومن ہو گئے ہیں۔ سمجھ گئے یہ بات؟ حکم ماننے سے مومن ہو گئے، مومن جنتی ہے، کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنۃ، وہ جنتی ہو گیا۔ اب یہ جب مومن حکم ماننے والا جنتی ہو جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پاک صاف ہونے پر کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ یہ جو جنتی پیدا ہو گیا ہے، یہ اب دنیا میں جب رہتا ہے جنتی ہو جاتا ہے، اور جب یہ جنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود مانتا ہے، تو اس نے اللہ کو خود مانا ہوتا ہے، حکم مان کر تو یہ جنتی ہو گیا، اب اللہ کو خود مانتا ہے۔ یہ اللہ کو خود ماننا بھی تو ضروری ہے نا۔ پہلے تو اس نے اللہ کا حکم مانا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، مانا حکم ہے، لیکن مانا کس کو ہے؟ اللہ کو، کہ یہ حکم میرے اللہ کا ہے۔ اللہ کو ماننا بڑی جنت ہے۔ یہ اتنی بڑی جنت ہے کہ جب تک کوئی پہلا جنتی نہیں ہو لیتا وہ دوسری جنت کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اب جب کوئی اللہ کو مانتا ہے تو کیسے اس نے اللہ کو مانا ہوتا ہے؟ یہ صائم بتاتا ہے، روزہ رکھنے والا بتاتا ہے کہ میں اب اپنے تئیں، یعنی اپنے سے، میں خود اب اللہ کو مانتا، اللہ کی صفات ہیں، وہ صفات مانتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی صفت کی طرح اور کسی کی صفت صفات وغیرہ ہیں ہی نہیں۔ جو اللہ کی صفت نہیں مانتا، جو کہ بے عیب ہے، وہ اللہ کو کب مانتا ہے؟ اور جو کسی کو مانتا ہے اللہ ہے، یہ میرا مالک ہے، خالق ہے، تو وہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی صفتوں کو وہاں مانتا ہے، کہ فرعون جو ہے یہ بھی زندگی دیتا ہے، یہ بھی موت دیتا ہے، یہ بھی رزق دیتا ہے، اور یہ بھی رزق چھین لیتا ہے۔ اگر نہ بھی فرعون کو مانتا،
اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کر دیتا تو پھر بھی تو کافر مشرک ہی ہو جاتا ہے نا۔ یہ کافر مشرک جتنے بھی ہیں کسی کو خدا تھوڑی مانتے ہیں جا کے، اتنا ہی ان کا ماننا کافی ہے جو اللہ کی صفات نہیں مانتے۔ حکم ماننا اور ہے، اللہ کو ماننا اور ہے۔ حکم ماننے والا عابد ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، حاجی ہوتا ہے، مزکی ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا، اللہ کا حکم مانتا ہے، عابد ہوتا ہے۔ صائم نہیں ہوتا، صائم تو 11 مہینے کے بعد یا 12واں مہینہ رمضان کے روزوں کا آتا ہے، تب وہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس نے خود اللہ کو مانا ہے کہ نہیں مانا۔ اللہ کو ماننے والے کی بخشش ہے کیوں نہیں ہوتی؟ جب وہ لا الہ الا اللہ اللہ کا صرف حکم مان لیتا فداخل الجنہ، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب تو اللہ خود آ گیا اس کی بخشش کرنے کے لیے۔ اب جس کو رمضان ملے اور اپنی بخشش نہ کروائے اس پر تو خود اللہ لعنت کرتا ہے کہ اس پر لعنت ہے میری۔ جبرائیل علیہ السلام یہ بد دعا جو اللہ لعنت کرتا ہے بتاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اس پر آمین کہتے ہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کوئی نہیں جانتا اس بات کو کتنی بڑی بات ہے، کوئی نہیں جانتا اس بات میں کتنی بڑی جنت ہے۔ قسم خدا کی، نوح علیہ السلام کی زندگی کیا، قیامت تک کی زندگی کیا، عبدالآباد ہمیشہ کی زندگی، اللہ کے ساتھ بندے کو مل جائے، اللہ کا بتاتا رہے کہ جو اللہ اسے خوشیاں دے رہا ہے، جس اللہ نے اس کے دل پر اپنی رحمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، قسم خدا کی لامحدود ہے، بتائی نہیں جا سکتی۔ اللہ بھی تو عبدالآباد ہمیشہ سے اپنا آپ بتاتا چلا آ رہا ہے، ہر دفعہ جو وہ بتاتا ہے نئی شان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہوگی، اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہی چلا آ رہا ہے، پوری نہیں ہوتی۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ صائم ہے جو خود اللہ پروردگار کو مانتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے مانا ہے۔ روزے میں وہ بتاتا ہے کہ اللہ نہیں کھاتا میں بھی نہیں کھاتا، میری بھی یہی چاہت ہے کہ میں اللہ پروردگار کی بی عیبی کی طلب میں رہوں۔ اللہ نہیں پیتا میں بھی نہیں پیتا۔ اللہ کو ہمیشہ کی زندگی اپنی قائم دائم کرنے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں، مجھے بھی کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی میرا فعل بنتا ہے تو تبھی فعل نہیں بنتا، اگر میرا کوئی حقیقی رحمت اور محبت بھرا فعل بنتا ہے تو وہ یہی ہے کہ میرا مارنا اللہ کا مارنا ہو جائے، میرا زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا زندہ کرنا ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ تو صائم ہی کر سکتا ہے، دوسرا تو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر کرے گا بھی تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اور اگر روزہ نہیں ہے لاکھ وہ روزے رکھتا رہے، روزہ جب نہیں ہوگا تو روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو قابل ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ پروردگار ہی بندے کو اس قابل کرتا ہے کہ اسے کہتا ہے تو کر کے دکھا دے۔ کیا اس نے کر کے دکھایا؟ اللہ نہیں کھاتا، یہ بھی کر کے دکھا دیتا۔ کتنا کر کے دکھاتا ہے؟ پہلے 24 گھنٹے روزہ رکھتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ اللہ پروردگار نے کر کے دکھانا ہی دیکھا تھا کہ کر کے دکھا دے، پھر امت مرحومہ پر ترس کھایا، رحمت فرمائی اور اس کے لیے سحری مقرر کر دیا۔ ایسے ہی ہوا ہے اللہ کی یہ چاہت ہے، چلو تو کر کے دکھا دے۔ کر کے ہی ہم دکھاتے ہیں نا کہ اللہ نہیں کھاتا میں بھی نہیں کھاتا، اللہ نہیں پیتا میں بھی نہیں پیتا۔ اللہ عمل اپنی بقا کے لیے نہیں کرتا، پھر میں بھی نہیں کرتا۔ کب تک نہیں کرتا؟ وقتی نہیں نہ کرتا، اور اللہ پروردگار اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ وقتی نہ کرنے والا اسے اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اغن اللہ و رسول
اللہ پاک اسے وہی بنا دیتا ہے جو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ چاہت اللہ کی ہے کہ بندہ میرا ہو اور یہ محتاج کیوں رہ جائے، اللہ اسے غنی کر دیتا۔ روزہ تو بڑی دولت ہے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے بڑی دولت ہے۔ جنت تو بڑی دولت ہے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے بڑی دولت ہے۔ جنت بھی بڑی دولت ہے، اللہ پروردگار خود بھی بڑی دولت ہے۔ جنت اسے ملتی ہے جو اللہ پروردگار کے حکم کی تصدیق کرتا اور مانتا ہے، مان کر دکھاتا ہے، اور اللہ اسے ملتا ہے جو اللہ کی تصدیق کرتا اور اللہ پروردگار کی صفات کا تخلق بھی اخلاق اللہ کی چاہت رکھتا ہے، کا طالب ہو جاتا ہے، اللہ کا طالب ہو جاتا ہے۔ اب پہلا جنت کا طالب جو ہے وہ حکم مانتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہت رکھتا ہے کہ میرا بندہ پہلے جنتی ہو لے، پاک اور صاف ہو لے۔ وہ جنت کی طلب ظاہری کرتا ہے، حقیقت میں وہ پاکی اور صفائی چاہتا ہے کہ اللہ بھی پاکی اور صفائی چاہتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی نصف ایمان ہے، کہ اللہ کو پتہ ہے جب تک یہ پاک صاف نہیں ہو رہے گا، وضو اور غسل نہیں کر لے گا، آدھا ایمان اسے جب عملی حاصل نہیں ہو جائے گا، یہ نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ تو پہلے نماز پڑھنے سے، نماز بعد میں ہے، پہلے غسل اور وضو ضروری ہے۔ پہلے نصف پاکی ہو اور تبھی وہ پاکی مکمل ہوگی نا۔ جو نصف پاک ہی نہیں ہوتا، مکمل پاکی اس کے ہاتھ کیسے لگتی؟ جو پہلا جنتی نہیں ہوتا، دوسری جنت مات ماری گئی ہے، وہ کون دے دے گا؟ پہلی جنت دینے والا تجھے پہلی جنت دیتا نہیں ہے کہ تو اللہ پروردگار کے حکم پر ایمان اور عمل نہیں بجا لاتا، تو دوسری جنت تجھے کون دے گا؟ دوسرا کوئی اور ہے جو جنتیں دیتا ہو؟ فرمایا ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا ہے، اور روزہ جو فرض ہوا ہے وقتی، اس کا وقت جو ہے 1 مہینہ ہے۔ یہ وقتی روزہ 1 مہینے کے روزے جو ہیں یہ اللہ رکھواتا ہے ہمیں، اور اللہ وقتی روزہ ہے نا، کھلواتا بھی اللہ ہی ہے۔ افطاری بھی اس کے حکم میں ہے، سحری بھی اس کے حکم میں ہے۔ یہ وقتی روزہ ہوتا ہے جو اللہ نے رکھوایا ہوتا ہے اور مومن نے رکھا ہوتا ہے۔ چاہت اللہ کی ہوتی ہے کہ روزے میں تو یہ ہو جا، اور اللہ کی چاہت پوری کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے کہ جو اللہ کی چاہت ہے میں وہ روزہ رکھ کے پوری کرتا ہوں۔ اللہ اس کی کمیاں دیکھتا ہے اور اس کی چاہت دیکھتا ہے۔ اللہ اس کی کمیاں دیکھتا ہے کہ وقتی اس نے کھانا پینا وغیرہ چھوڑا ہوا ہے، اس کی کمیاں دیکھتا ہے، اور اپنی چاہت میں جب دیکھتا ہے کہ میں اسے یہ چاہتا ہوں، تو اللہ دیکھتا ہے کہ میری چاہت میں یہ بھی وہی چاہتا ہے، اللہ وہ پوری کر دیتا ہے۔ اس کی چاہت اللہ قبول فرما لیتا ہے، یہ غنی ہو جاتا ہے، محتاج نہیں رہ جاتا۔ یہ پہلا جنتی اللہ اکبر، اللہ کو لے کر، بڑی دوسری جنت کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ پہلی جنت کا اگر کوئی ہو کے رہ جائے نا، یہ اللہ کی چاہت ہے ہی نہیں۔ دوسری یہ جنت ہے کہ یہ میرا ہے، میرا ہو کے رہ جائے، اور یہ مومن دوسری جنت اللہ کو لے کر دوسری جنت کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب بات بنی ہے، یہی تو سارا کچھ اللہ دیتا ہے۔ جس کو پتہ نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے یہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اور جس کو پتہ ہے وہ بتاتا ہے۔ اگر اسے دیکھنا ہے تو جس طرف بھی دیکھو گے وہ اپنا پتہ ہی بتا رہا ہوگا۔ جیسے اللہ کہتا ہے جدھر بھی دیکھو گے ہر سمت میں ہی میں ہوں۔ جب درخت نے کہا ان اللہ، آواز اللہ پروردگار کی موسیٰ علیہ السلام نے سنی، درخت سے آئی ان اللہ،
لیکن آواز چاروں طرف سے ہی آ رہی تھی۔ ریڈیو جدھر سے بھی کھول دو گے، جیسے ہی ریڈیو کھولو گے اس میں آواز چاروں طرف سے آ رہی ہوتی۔ اللہ کا بندہ، اللہ کی آواز ہے، یہ درخت نہیں ہے، یہ اللہ کی آواز ہے۔ مومن اللہ کی آواز ہے۔ درخت نہیں تھا، وہ اللہ کی آواز تھی جو چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ اور سننے والا کون تھا؟ آواز تو اللہ کی ہے نہیں نا، سننے والا کون تھا؟ اللہ کی آواز۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ در حقیقت اللہ کی آواز ہے، اسے چاروں طرف سے آ رہی۔ میں اور آپ کوئی جب دیکھتا ہے تو اسے چاروں طرف سے دیکھتا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے تو اسے ہی دیکھتا ہے، سامنے سے دیکھتا ہے تو اسے ہی دیکھتا ہے، دائیں سے دیکھتا ہے تو اسے ہی دیکھتا ہے، بائیں سے دیکھتا ہے تو اسے ہی دیکھتا ہے۔ یہ اس کی آنکھ ہوتی ہے دیکھنے والے کی، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اسے اس وقت سے دیکھتا ہے جب سے وہ اس کے علم میں آ گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو علم میں ظاہر کر دیا ہے، جب وہ اللہ کے علم میں تھا تب بھی اللہ دیکھتا تھا، جب اللہ نے ظاہر کر دیا ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن اتنا یہ ضرور ہوا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوا، جس کے علم میں آ گیا، وہ اس کو ہمیشہ 24 گھنٹے ہی دیکھتا ہے، اور جو اس کی نظر میں آ گیا، اس کی نظر میں جب وہ سامنے آیا تب دیکھتا ہے۔ باتیں تو ساری اپنی جگہ ٹھیک ہے، جس کو جو پتہ ہے وہی پتہ ہے نا، جو پتہ نہیں کیسے اس کو پتہ ہو گیا؟ اپنا پتہ ہر کوئی خود ہی بتا رہا ہے، میں اور آپ کے پوچھنے سے تھوڑی بتاتا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ میرے اور آپ کے پوچھنے سے اس کو اپنا پتہ ہوتا ہے پھر وہ بتاتا ہے، اس کو تو پتہ پہلے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو پتہ پہلے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح میری آنکھ کو پتہ اس وقت ہوتا ہے جب میری آنکھ دیکھتی، میرا کان سنتا ہے۔ پتے ہر ایک اپنے پتے کو لے کر دوسرے کا پتہ بنا رہا ہے، بتاتا رہا۔ تیرے بنانے سے اگر کچھ بنتا تو اللہ کیوں کہتا تو ککھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ سارا کچھ جو پیدا کرنے والا ہے اللہ خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اب بن جائے کوئی اور آ کر کسی کا مالک، ککھ بھی پیدا نہیں کہ اگر کسی نے کیا کس کا مالک بنے گا؟ جس نے ککھ پیدا کیا وہی اس کا مالک ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ بن ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ پروردگار کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہے جو اپنے حکم میں کہتا وہی ہو جاتا، دوسرا کوئی اللہ ہے نہیں جو کہے وہی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔